الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تمام تر خوبیاں، ہمہ قسم کی بڑائیاں آ رہی ہے۔ پاکی اور عظمت، کبریائی و جلال اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک مربی کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، پالنہار، پرورش کرنے والا، جو سب کا رزق و رساں، موت و حیات بخشنے والا، اس کی جتنی تعریف اور توصیف بیان کی جائے وہ کم ہیں۔ ان مختصر سے ہم کے کلمات کے بعد ہزارہ انگنت و لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی سید المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل اور اصحاب پر جو ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے۔ سامعین حضرات، آج خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں نے تلاوت کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی کے ضمن میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو ہو۔ اگرچہ کئی جمعوں سے ہمارے کئی موضوع رکے پڑے ہیں، ابھی تو ہماری جو سلسلہ وار ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ دہرائی جا رہی تھی وہ بھی کامل اور مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی دوسرے پہلو پر نظر ڈالنی پڑتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آئے دن نئے نئے مسائل ہمارے سامنے ابھر کر کے جو آتے ہیں اور جن پہ کچھ بحث و مباحثہ ہونے لگتا ہے، خطبے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وقتی حالات کے مطابق انسان کے سامنے خطبہ دیا جائے۔ تو آج
جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی انشاءاللہ اس کی بھی وجہ یہی بنی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر کچھ لوگ ایک بحث میں خواہ پڑ گئے تھے، تو اس کی صفائی پیش کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ آیت کریمہ کس کا بیان کر رہی ہے، کس کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ آپ چونکہ عربی سے واقف نہیں ہیں اس لیے آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ قالا اس دنیا میں سب سے پہلے تشریف لانے والا شخص نبی آدم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہیں، اور صرف آدم ہی نہیں بلکہ آدم کی بیوی حوا بھی۔ آدم اور حوا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، یعنی اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ تو یہ دعائیہ کلمات بھی آپ کو یعنی آدم علیہ السلام کو جب آپ پشیمانی میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، تو توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی و دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت پڑھی گئی۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں۔ ہم بغیر دلائل کے بات نہیں کرتے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سیکھ لیں آدم نے چند باتیں اپنے رب سے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعا کی ہے، اور ایسا کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر ہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، پھر اسے دیتا بھی ہوں۔ تو کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا کسی بھی پیغمبر نے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت
تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ جب اللہ قریب ہے، پکارنے والے کی پکار کو ڈائریکٹ سنتا ہے، پھر ہم خواہ خواہ وسیلے کی تلاش میں کیوں رہیں؟ ایسوں کی پہلے سنتا ہے، ویسوں کی بعد میں سنتا ہے، مسلمان کی پہلے سنتا ہے، کافروں کی بعد میں سنتا ہے۔ ایسا تو اللہ نے کہیں فرمایا نہیں۔ وہ آپ کی بھی سن رہا ہے، ان کی بھی سن رہا ہے، آپ کو بھی دے رہا ہے، ان کو بھی دے رہا ہے۔ فرق جو ہے وہ صرف عقیدے کا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ مورتیاں ہیں، ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے خطبے کا عنوان جو ہے وہ ہے وسیلے کی حقیقت۔ جہاں آپ نے کسی مرنے والے بزرگ کو وسیلہ واسطہ ٹھہرایا، سمجھ لیجیے آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور شرک غیر معافی جرم ہے۔ بعض لوگ ایک گھڑی ہوئی روایت، اپنے پاس سے بنائی ہوئی حدیث، موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ یہ چیز کئی طرح سے غلط ہے۔ پہلے تو جس حدیث کا آپ نام لے رہے ہیں اس کا ہی کہیں ثبوت نہیں، وہ گھڑی ہوئی ہے، موضوع روایت ہے۔ یہ چیز قرآن کے معارض ہے، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے، عقلاً اور تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ وسیلہ زندہ سے لیا جاتا ہے نہ کہ مردوں سے۔ آج عام سا دستور ہو گیا ہے دعا کے وقت، اے اللہ تو محمد کے صدقہ طفیل سے ہماری دعا قبول فرما لے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اذان سنو تو انہی الفاظ کو دہراتے رہو سوائے دو کلمات کے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ وابن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا، پس کہو، مثل ما یقولو، جس طرح مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علی فإنہ من صلی علی، پھر درود مجھ پر بھیجو، اس لیے کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، ذریعہ بنو۔ فإنها منزلة فی الجنۃ، پس بے شک وہ جنت میں ایک درجہ ہے،
لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، وارجو ان اکون انا، وہ لائق ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، ہوا فمن سأل لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعۃ، جس کسی نے میرے لیے وسیلہ مانگا، میرے لیے اپنی دعا کو وسیلہ بنایا، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو کسی طرح سے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا ہم اللہ کے نبی کے وسیلے کے محتاج نہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول ہماری دعا کے وسیلے کے محتاج ہیں۔ آپ ہیں اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے دعا کے ساتھ وسیلہ بنتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کا جواب ملے گا کہ واقعی کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے لگتے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی عقل؟ آپ کو یہ بھی شعور نہیں میں نے اذان کے بعد کیا کہا تھا اور اب نماز کے بعد میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ معاملہ تو اسی طرح کا ہو گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حجت قوم کے سامنے پیش کی اور ان کے بتوں کو عاجز بتا کر ان سے مطالبہ کیا تو قوم نے کہا تھا فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، واقعی ہم ظالم ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم خواہ خواہ ان کو پوج رہے ہیں، ہم خواہ خواہ ان سے مانگ رہے ہیں، یہ تو بے جان ہیں، بے زبان ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ اقرار کیا، آپ بھی اقرار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اقرار کرنے کے فوراً بعد پھر کیا کہا تھا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنی بات سے فوراً مکر گئے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اسے ابراہیم کو جو ہے آگ میں ڈال دو۔ تو اسی طرح سے آپ اذان کے بعد کچھ کہہ رہے ہیں اور نماز کے بعد کچھ کہہ رہے ہیں، فوراً ہی مکر جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس گھڑی ہوئی روایت کو بیان کر کے ثابت کرتے ہیں تو یہ کئی طرح سے غلط ہے۔ وسیلہ زندہ سے لیا جاتا ہے نہ کہ مردوں سے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہم اللہ کے نبی کے وسیلے کے محتاج نہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول ہماری دعا کے وسیلے کے محتاج ہیں۔ تو آپ ہیں لیکن باز ہی نہیں آ رہے، شعور ہی نہیں کہ میں نے اذان کے بعد کیا کہا تھا اور نماز کے بعد کیا کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف جو یہ تہمت لگائی ہے وہ غلط ہے۔ عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نہیں تھا آدم علیہ السلام کے وقت میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کا خواب
ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ثمرہ ہوں۔ کس نے فرمایا؟ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پارہ 1 آیت نمبر 183 سورہ بقرہ۔ اے رب ہمارے، انہی میں سے یعنی ہم میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما، جو ہم میں سے، ہماری ذریت میں سے، ہماری ملت میں سے ہو، اور اس کا کام کیا ہو؟ تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یہاں سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہمارا مقصد سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں۔ اس کے بعد معلوم ہے آپ کو کون ہیں؟ اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے۔ آدم پھر نوح، تیسرے نمبر کے بڑے انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر ابراہیم کے بعد لوط علیہ السلام ہیں۔ لوط علیہ السلام کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام ہیں، پھر ایوب علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر زکریہ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو بشارت ملی وہ 7 انبیاء گزر جانے کے بعد، اولو العزم انبیاء کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو اللہ نے اسی وقت قبول کر لی تھی، لیکن بشارت 7 انبیاء کے بعد اس کا اللہ نے اظہار کیا۔ یعنی پہلے سے اللہ کا کوئی پلان نہ تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی درخواست کے بعد فیصلہ کیا۔ جب پہلے سے اللہ نے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا تو عرش پر کیسے لکھ دیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اس قوم میں اسماعیل کی ذریت میں سے ایک نبی بنانا، اور اس کا کام یہ ہو کہ وہ تیری آیتیں پڑھ کے قوم کو سنائے، قرآن و سنت کی بات انہیں بتائے، اور ان کے نفس کی اصلاح کرے، ان کو پاک کرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایسے غلط عقیدے سے محفوظ رکھے۔ یہ صدقہ اور طفیل یاد رکھیے، آپ کر رہے ہیں، اور بڑے آسانی سے ہمارے مساجد کے ائمہ لوگوں سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں، ہاں یہ اختلاف ہے، اختلافی بات ہے، اس کو معمولی سمجھ کر یوں کہہ کر کے نظر انداز کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ صدقہ اور طفیل آپ کو جہنم رسید کر سکتا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے آپ کی تمام تر کوششیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تہجد ہے، فلاں ہیں، دھماکہ ہے، نوافل ہیں،
قربانی ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں آپ جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس جہنم سے بچاؤ کی صورت میں آپ اتنے غافل ہو جائیں کہ اسی میں اپنے عقیدے کو خراب کر کے کسی کے توسل اور وسیلے سے دعا کرنے لگیں، پھر اللہ کہاں گیا بھائی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ چیز کہاں چلی گئی؟ وہ بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، آپ کے حالات سے باخبر نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر ہماری یہ جستجو آخر خواہ خواہ کی کیوں ہے کہ ہم خواہ خواہ طفیل کے چکر میں پڑ جائیں؟ ارے سیدھا حساب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کی پکار کو میں سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کے دعا کے مطابق اسے نوازتا بھی ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے، اللہ سے سوال کیجئے، اللہ سننے والا ہے، آپ کو دینے والا ہے، کیوں آسیلے اور وسیلے کے چکر میں پڑ گئے؟ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم وہو بر رؤوف رحیم۔